جی السلام علیکم۔ کل سے آپ کو پتہ ہے کہ ایک نیوز پورے پاکستان میں نیوز چینل جو بھی دیکھ لیں اس پہ گرم ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے نا وہ ان کو اپنے عہدہ جو ہے نا وہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ اب یہ انہوں کو عہدہ جو ہے نا اپنا کیوں چھوڑنا پڑ رہا ہے؟ اب پورا پاکستان جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو الیکشن ہوا تھا پی ٹی آئی کا وہ ماننے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ جو ہے نا اپنا نیا الیکشن کروائیں، جس کے لیے انہوں نے 20 دن دیے تھے۔ اب 20 دن میں الیکشن کروانا اور یہ ضروری تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر وہ الیکشن نہیں کرواتے تو الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کو جو ہے نا وہ بلے کا جو نشان ہے وہ نہیں دیتا، اور وہ کسی اور جو ہے نا وہ نشان پہ تو لڑ سکتے تھے، لیکن بلے کے نشان کو بچانے کے لیے اب خان صاحب کی قربانی دینی پڑ رہی ہے۔ ایز سچ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی، صرف یہ کاغذی کارروائی ہے کہ کاغذوں پہ جو ہے نا وہ چیئرمین عمران خان صاحب نہیں ہوں گے، لیکن اگر دیکھا جائے تو سب کو پتہ ہے کہ عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے۔ اگر عمران خان کو پی ٹی آئی سے نکال دیا تو کچھ بھی نہیں بنتا نا، کچھ بھی نہیں بچتا۔ یہ کوئی ایک جیسے اب عمران خان کو مشورہ دیا گیا کہ آپ ایسا کریں، آپ اپنی بہن یا بیوی کو جو ہے نا وہ چیئرمین پی ٹی آئی کا الیکشن جو ہے نا وہ اس کے لیے نامزد کر دے، لیکن انہوں نے اس سے انکار کر دیا کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہماری تو ساری جدوجہد ہی اسی پہ تھی کہ ہمارا جو ہے نا یہ سسٹم سارا وہ سیدھا کرپٹ سسٹم جو ہے نا پولیٹیکل سسٹم ہے، اس میں پولیٹیکل فیملیز رول کرتی ہیں۔ جیسے مسلم لیگ نون ہے اس پہ شریف فیملی، اور یہ جو ہے اپنا پی ٹی آئی اپنا پیپلز پارٹی اس پہ بھٹو فیملی، وہ چاہتے ہیں کہ اس پہ جو ہے نا الگ سسٹم ہو کہ ہمارا جو ہے نا جو چیئرمین نیا آئے گا، ظاہر ہے سارے فیصلے تو وہی کریں گے، قائد تو عمران خان ہوں گے، وہ ایسے سمجھ سربراہ تو وہی رہیں گے، لیکن پیپرز پہ وہ کہا جا رہا ہے کہ شاید گوہر خان صاحب یا حامد خان صاحب ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کیا جائے۔ پہلے ایک بعض گشت تھی کہ شاید شاہ محمود قریشی کو بنایا جائے، لیکن شاہ محمود قریشی تو آپ کو پتہ ہے وہ بھی جو ہے نا وہ جیل کے اندر ہیں، اور جو پیپلز پاکستان تحریک انصاف کی پوری پارٹی ہے وہ تتر بتر ہے۔ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں بہت ہی ایک اندوناک واقعات ہے، ظاہر آپ کو پتہ ہے، تو اس کے بعد سے پوری پارٹی جو ہے نا وہ ادھر ادھر ہے۔ جو بھی پولیٹیکل وہ لوگ تھے سب پہ ایف آئی آرز تھیں اور وہ ادھر ادھر نکل گئے، یا تو وہ پارٹی چھوڑ گئے ہیں اور یا پھر انہوں نے سیاست سے توبہ کر لیا ہے، اور یا پھر وہ انڈر گراؤنڈ ہے، تو ظاہر ہے وہ تو آگے آ نہیں سکتے۔ تو اس لیے جو وکلاء حضرات ہیں وہی آگے ہیں اس ٹائم پورے، مجھے لگتا ہے شاید جو ہے نا اگلا جو الیکشن آ رہا ہے 8 فروری کا، اس میں پی ٹی آئی کی طرف سے پورے ملک میں وکلاء ہی ہوں گے، کیونکہ جو پولیٹیکل فگرس ہیں دوسرے وہ تو سارے روح پوش ہیں، وہ شاید الیکشن میں آ بھی نہ سکے۔ اور تو اس لیے آج 2 بجے بہرحال پریس کانفرنس میں جو ہے نا وہ اعلان کیا جائے گا کہ باقاعدہ کون چیئرمین کا امیدوار ہوگا عمران خان صاحب کی طرف سے، لیکن جو کل شیر افضل مروت صاحب نے وہ بتایا تھا وہ یہی تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ حامد خان یا گوہر صاحب ان میں سے جو ہے نا کسی ایک کا انتخاب کیا جائے۔ تو کل جب الیکشن اپنا ملاقات ہوئی ہے جیل میں عمران خان سے، شیر افضل مروت اور دوسرے وکلاء تھے، تو وکلاء سے جب وہ نکلے ہیں تو جو ٹو بی ایگزیکٹ انہوں نے آ کے میڈیا سے گفتگو کی وہ یہ تھی کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات میں عمران خان صاحب نے حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ توشہ خانہ کیس میں فیصلے کی وجہ سے چیئرمین پی ٹی آئی پارٹی عہدے کے لیے اہل نہیں رہے، آئینی اور قانونی طور پر چیئرمین پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ روح پوش پی ٹی آئی ضلعی صدور متعلقہ ضلعی افسران سے رابطہ کر کے مجھے آگاہ کریں، ہم کبھی سندھ، کبھی پنجاب اور کبھی پورے پاکستان میں نظر آئیں گے۔ ہم مقدمات سے گھبرانے والے نہیں ہیں، خطرات کو خطرات نہیں سمجھتے۔ انہوں نے کہا کہ شیخ رشید صاحب نے کچھ سیاسی امور کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی کو میرے ذریعے پیغام بھیجا ہے، چیئرمین پی ٹی آئی نے، اور وہ جو پیغام ہے میں نے چیئرمین پی ٹی آئی تک پہنچا دیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے جو بھی فیصلہ کیا اس سے شیخ رشید کو آگاہ کر دوں گا۔ پی ٹی آئی میں شامل ہونے والوں کو بھی ڈرایا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی نے جیل سے پارٹی کی کور کمیٹی کو پیغام پہنچا دیا اور وہ انٹرا پارٹی انتخابات میں چیئرمین کے اگلے امیدوار نہیں ہوں گے۔ توشہ خانہ کیس میں سزا کے باعث انٹرا پارٹی الیکشن میں بطور چیئرمین نیا امیدوار ہوگا اور انٹرا پارٹی انتخابات میں دوسرا رکن بطور چیئرمین منتخب کیا جائے گا۔ پارٹی ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ سزا ختم ہونے پر دوبارہ چیئرمین پی ٹی آئی بحیثیت چیئرمین انٹرا پارٹی انتخابات میں حصہ لیں گے، جبکہ ابھی نئے چیئرمین کے لیے نام کا فیصلہ وہ خود کریں گے۔ اس کے علاوہ پارٹی میں نئی شمولیت اور ٹکٹوں کے سب فیصلے چیئرمین پی ٹی آئی خود ہی کریں گے۔ خیال رہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے تحت تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن جمعہ کو ہوں گے۔ دوسری جانب تحریک انصاف نے چیئرمین تحریک انصاف کے الیکشن کو دوسری جانب ترجمان تحریک انصاف نے چیئرمین تحریک یہ جو کل کل تھوڑی کنٹروورسی بھی بنی کہ جو ٹویٹر پہ جو ترجمان کا تحریک انصاف ہے انہوں نے شیر افضل مروت صاحب کے جو بیان تھا اس سے بالکل لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اور
جو ہے نا شیر افضل مروت صاحب کی جو باتیں ان کو بالکل نگیٹ کر دیا، لیکن پھر دوبارہ ٹویٹ کی شیر افضل مروت صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، میں جو بھی باتیں کر رہا ہوں بالکل حقائق پر مبنی ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ یہ جو ٹویٹر پہ یا ایکس پہ جو پارٹی کا جو وہ بیان جاری کیا گیا ہے وہ کس کی مشاورت سے جاری کیا گیا۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں، آج پتہ چل جائے گا کہ 2 بجے چیئرمین پی ٹی آئی کون ہوں گے۔ شیر افضل مروت صاحب اپنا آج 2 بجے جو ہے نا پریس کانفرنس میں جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ جو ہے نا کون چیئرمین کے لیے امیدوار ہوگا، گوہر ایوب صاحب، حامد خان صاحب، یا کوئی اور امیدوار بھی ہو سکتا ہے، یہ تو اب جو ہے نا وہ دیکھا جائے گا۔ لیکن جو ذرائع ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ شاید گوہر صاحب جو ہے نا، جو وکیل ہیں، وہی جو ہے نا وہ چیئرمین کے انتخاب میں عمران خان کی چوائس ہے، اور وہ جو ہے نا باقاعدہ حصہ لیں گے۔ امید ہے شاید سنڈے منڈے تک جو ہے نا الیکشن بھی ہو جائے گا، اور جو الیکشن کا ہے وہ ساری کارروائی الیکشن کمیشن کو بھیج دی جائے گی، تاکہ اپنے بلے کو نشان کو بچایا جا سکے۔ اور اگلے الیکشن جو کہ 8 فروری کو آ رہا ہے، آج 29 ہے، اور 30 تاریخ کو جو ہے نا جو حلقہ جات میں سارا جو نیا حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اس کی تفصیلی رپورٹ بھی جاری کر دی جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے نا نیا جو ہے نا بالکل شیڈول بھی آ جائے گا۔ بہرحال 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے نا پی ٹی آئی اب مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بطور پارٹی اپنا حصہ لے گی بلے کے نشان پہ، لیکن کاغذوں میں جو چیئرمین ہیں وہ عمران خان نہیں ہوں گے، شاید گوہر خان صاحب ہوں گے۔ لیکن گوہر خان صاحب بھی آپ کو پتہ ہے بالکل ان کی حیثیت کیا ہے پی ٹی میں، نہ ہی وہ ٹھیک ہے بڑے وکیل تو ہیں، لیکن کوئی ان کا اپنی کانسٹیچوئنسی تو نہیں ہے، اور نہ ہی وہ سیاسی بندے ہیں۔ بس وہ عمران خان جیسے عمران خان نے پنجاب کو چلانے کی کوشش کی تھی بذریعہ عثمان بزار، وہ بہت ہی ایک ناکام تجربہ تھا۔ دیکھ لیں عثمان بزار صاحب جو ہے نا وہ بالکل ٹھہر نہیں سکے، حالانکہ عمران خان نے ان کے لیے بہت سٹینڈ لیا، ایسے سمجھے اپنی حکومت جو ہے نا انہی کی خاطر قربان کر دی، کہ جو باجوہ صاحب سے یا پوری جو فوجی اسٹیبلشمنٹ تھی وہ ان کو کہتی رہی کہ آپ جو ہے نا یہ کرپشن کر رہے ہیں، اور آپ ان کو ہٹا کے کوئی کمپیٹنٹ بندہ جو ہے نا وہ پنجاب کا سی ایم لگائیں، تاکہ پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے، اور دیکھا جائے تو یہ وزیر اعظم سے بھی بڑا ایک نا پورٹ فولیو ہے، لیکن انہوں نے ان کی بات کو نہیں مانا، اور عثمان بزار کیونکہ ظاہر بشرا بی بی نے ان کو کہتے تو ایسے ہیں کہ چلے کے ذریعے یا جیسے بھی ہے وہ کر کے منتخب کیا تھا۔ اور وہ تو میں نے سنا ہے کہ جو اپنا جہاز میں، جب ہوائی جہاز میں جب جاتے تھے سفر کرتے تھے، تو وہ تو بشرا بی بی بیٹھی ہوتی تو وہ کرسی پہ نہیں بیٹھتے تھے، نیچے بیٹھتے تھے، یہ حال تھا ان کا۔ بہرحال ان کا پیری مرزا کا رشتہ تھا، اور وہ بہت ہی بری طرح جو ہے نا وہ ایکسپوز ہوئے ہیں بہرحال عثمان بزار۔ تو چلیں جی، بہرحال بیسٹ آف لک فار پی ٹی آئی، اور نیکسٹ الیکشن کے لیے جو ہے نا ایک کمر کس رہی ہے پی ٹی آئی کہ ہم نے الیکشن ضرور لڑنا ہے، اور عمران خان صاحب بھی جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے حالات کو بھانپ لیا ہے کہ اب جو ہے نا نیکسٹ الیکشن میں میں یہاں اگر اپنی ہٹ ترمی پہ قائم رہا تو شاید ہو سکتا ہے میرا جو ہے نا بلے کا نشان بھی چھین لیا جائے گا، اور میری پارٹی ایسے ہی تتر بتر ہے تو وہ الیکشن میں شاید صحیح طرح کے حصہ نہیں لے سکے گی۔ لیکن بہرحال جو ہے نا وہاں انہوں نے بالکل ایک دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا ہے، اور جو ہے نا بہرحال وہ سربراہ پی ٹی آئی وہ خود ہی رہیں گے۔ جس طرح نواز شریف صاحب پچھلے الیکشن میں جیل میں تھے، بطور صدر جو مسلم لیگ کے صدر بھی وہ کام نہیں کر سکے تھے، اور شہباز شریف صاحب صدر بن گئے تھے، لیکن جو بھی فیصلہ ہوتا تھا نواز شریف کی مرضی سے ہی ہوتا تھا، اور پھر وہ لندن چلے گئے، اور لندن میں بھی جو ہے نا وہ اپنی پارٹی کو چلاتے رہے، اور آج تو آپ ہی تو وہ واپس آ گئے، اور چوتھی بار جو ہے نا وہ وزیر اعظم بننے کے لیے انہوں نے اپنی کمر کو کس لیا ہے، اور یہی پروٹوکول تو ان کو وہ وزیر اعظم والا ہی دیا جا رہا ہے۔ کل ان کی ہائی کورٹ میں پیشی تھی، اور آگے پیچھے ان کے گاڑیاں پولیس کی، اور آؤ آؤ جیسے وزیر اعظم کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے بالکل وہ پروٹوکول ان کو دیا جا رہا ہے، اور وہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں، اور اپنے سارے جو ان کے تھے کیسز وہ ختم کیے جا رہے ہیں، اور انہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی کوشش تو یہی ہے کہ الیکشن سے پہلے تمام جو کیسز ختم ہو جائیں، اور بالکل کلیئر ہو کے الیکشن میں جائیں، اور 8 فروری کو جو ہے نا شیروانی پہن کے پھر دوبارہ چوتھی بار پاکستان کے وزیر اعظم بن جائیں۔ لیکن جو ان کی ہسٹری ہے وہ تو یہی ہے کہ ان کی کبھی بھی فوجی اسٹیبلشمنٹ سے بنی نہیں ہے، اور جلد وہ جو ہے نا ان میں لڑائی ہوئی تھی۔ بہرحال دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، یہ جو اونٹ ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین والا یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے، گور خان کو یہ عہدہ ملتا ہے، حامد خان کو یہ عہدہ ملتا ہے، یا کوئی پھر تیسرا کوئی بندہ آ جاتا ہے جس کو وہ پارٹی کا جو ہے نا یہ پورٹ فولیو ملتا ہے، اور وہ نیکسٹ الیکشن کی تیاری کرتے ہیں۔ اور اندازہ تو یہی لگایا جا رہا ہے کہ 30-40 سیٹیں ہی جو ہے نا پی ٹی آئی جو ہے نا وہ نکال سکے گی، کیونکہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا ان پہ سختیاں ہیں، لیکن بہرحال ان کی یہی کوشش پوری ہے پی ٹی آئی کی۔ ان کے جو ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ تمام پاکستان کے تمام حلقوں سے اپنے امیدوار کھڑا کرے گی، اور مجھے یہی لگ رہا ہے کہ وہ جو امیدوار ہوں گے وہ وکلا ہوں گے، کیونکہ جو عام پارٹی ورکرز ہیں سیاسی ان کو تو انہوں نے بالکل فارغ کر دیا۔